المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے بیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو جلسہ برکات النبی اور عرس مقدس حضور شیر نیپال کے نام سے منعقد ہو رہا ہے، اس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. پوری کامیابی کے ساتھ یہ تاریخی اجلاس اپنی منزل کی طرف رواں دواں صرف ملک نیپال ہی سے نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف حصوں سے عاشقان مصطفیٰ، وفاداران مسلک اعلی حضرت اور معتقدین حضور شیر نیپال یہاں تشریف فرما. حضور شیر نیپال کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے. آپ اپنے دور کے بے مثال فقیہ بھی تھے، اپنے دور کے عظیم الشان محدث بھی تھے، کثیر التعداد مریدین رکھنے والے شیخ طریقت اور پیر کامل بھی تھے. اور آپ کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ نیپال کی سرزمین پر بدعقیدوں کے لیے آپ اعلیٰ حضرت کا شیر ببر بھی تھے. سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. اس عظیم شخصیت پر روشنی ڈالنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. میری متعدد بار حضور شیر نیپال سے ملاقات ہوئی، اندور میں ملاقات ہوئی، سیتامڑھی میں ملاقات ہوئی اور ملک کے کچھ دوسرے علاقوں میں ملاقات ہوئی، اور خاص طور پر لوہنا شریف میں جب حضرت بقید حیات تھے اور خود حضرت نے ٹیلی فون کر کے فرمایا کہ آپ کو میرے جلسے میں آنا ہے، آپ کو آنے جانے کی جو بھی سہولت ہوگی ہماری طرف سے مہیا کی جائے گی. میں نے کہا حضور سہولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا حکم ہو گیا یہی ہمارے لیے کافی ہے. میں حاضر ہوا اور جب خانقاہ میں پہنچا باوجود کہ حضرت علی تھے، حضرت نے جس شفقت محبت کا اظہار فرمایا
اور جو تعظیم و توقیر فرمائی وہ اس دور کے علماء کے لیے باعث عبرت ہے۔ علم و فضل کا آسمان اپنے مہمانوں کی کیسی ضیافت کر رہا ہے، بیماری کے باوجود کس طرح کھڑے ہو کر استقبال کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے گردن میں مالا پہنا رہا ہے، ہزار منع کرنے کے باوجود بھی، ہاتھ پکڑ کر روکنے کے باوجود بھی باصرار کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے مالا پہنایا۔ میں نے کہا حضور آپ اس دور کے عظیم مفتی ہیں، آپ اپنی جگہ پر تشریف فرما ہوں۔ کہا نہیں، آپ مفتیوں کے استاد ہیں، آپ کی درسگاہ میں مفتی ٹریننگ لیتے ہیں۔ میں نے حضرت کی زندگی کو جب جب دیکھا بے مثلوں بے مثال دیکھا۔ نیپال کی سرزمین پر آج مسلک اعلی حضرت کا جو پرچم لہرا رہا ہے وہ اسی شیر سنت، اسی اسد رضا شیر نیپال حضور مفتی جیش محمد کی خدمات کا نتیجہ۔ ہر طرف بدعقیدگی پھیل جاتی، صلح کلیت کا بول بالا ہوتا اور مصلحت اور حکمت کے نام پر صلح کلیت کی تبلیغ و اشاعت ہو رہی ہوتی، لیکن جس شخصیت نے بدعقیدگی کی راہ میں پہاڑ کی مضبوط چٹان کی طرف کھڑے ہو کر تمام بدعقیدوں کا مقابلہ کیا، اسی شخصیت کا نام حضور شیر نیپال۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو، نیپال کی سرزمین پر جو لوگ حضور شیر نیپال سے کبیدگی رکھتے ہیں ان کا نام سن کر چہرہ عجیب عجبی ہو جاتا ہے۔ تینوں کال میں پڑھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی مصلحت اور حکمت کو حضور شیر نیپال نے اپنی روحانی طاقت سے کچل دیا، اور یہ لوگ اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے اور پورے ملک میں پوری بےباکی کے ساتھ مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی اور اشاعت کا کام حضور شیر نیپال نے کیا۔ حضور شیر نیپال اگر نیپال کی سرزمین پر نہ ہوتے تو پتہ نہیں آپ کا دین اور ایمان محفوظ ہوتا بھی کہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے جاہل پیر اور صوفی یہاں پائے جا رہے تھے جو دین میں ملاوٹ کر رہے تھے، حکمت اور مصلحت کے نام پر صلح کلیت پھیلا رہے تھے، آپ کے دسترخوان پر بھی نظر آتے اور وہابیوں کی خانقاہ میں بھی نظر آتے۔ ایسے صلح کلیوں کے چہرے سے جس شخصیت نے نقاب کو الٹ دیا، اسی شخصیت کا نام حضور شیر نیپال۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آج جو لوگ اس فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کرنا چاہیے، حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو ملا کے رکھنا چاہیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا، یہی دینی مرفات ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کچھ عرب اور نو مسلم اسلام سے پھر گئے اور زکات کی فرضیت کا انکار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق کو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن حضرت صدیق اکبر نے ایمانی غیرت کی بنیاد پر یہ فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ نبی کے زمانے میں اگر بکری کا ایک بچہ بھی دیتے تھے تو جب تک وہ ادا نہیں کر لیں گے اس وقت تک میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب جن کی رائے کے موافق قرآن میں 36 جگہوں پر آیت کریمہ کا سے جہاد کریں گے، یہ لوگ یہ بات بند ہے اور زکات دینے سے انکار کر رہا ہے، تو زکات یہ بھی حق اسلام ہے، اس حق کی وجہ سے اس کے مال کو بھی لیا جائے گا اور اس کی جان کو بھی لی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، بار اس حدیث کو سنا، لیکن صدیق اکبر نے جب اس حدیث کی تشریح فرمائی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ نے میرے دلوں کے بند دریچوں کو کھول دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے مانعین زکات، منکرین زکات سے جہاد فرما کر قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ میسج اور پیغام دے دیا
نہیں مانا جا سکتا ہے، اور زکات کا انکار یہ ضرورت دین کا انکار ہے۔ اب بتاؤ، جن سے تم اتحاد کی بات کر رہے ہو، جن سے دوستی کی بات کر رہے ہو، جن کے ساتھ ملی مسائل کے نام پر ایک اسٹیج پر جمع ہو رہے ہو، بتاؤ ان کی کتابوں میں ختم نبوت کا انکار ہے کہ نہیں ہے؟ اور ختم نبوت یہ ضروریات دین سے ہے۔ من لم یعرف ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمؤمن لانه من الضروریات۔ شفاء امام قاضی عیاض اور الاشفاء والنظائر میں صاف صاف لکھا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر اور مرتد ہے۔ کیا وہ نبی کا آخری نبی ہونا، ہمارے پیغمبر کا زمانے کے اعتبار سے آخری ہونا، یہ ضروریات دین سے ہے۔ جو آخری نبی نہیں مانتا ہے اور نبی کے بعد کسی نبی کے آنے کو ممکن بتاتا ہے، وہ کافر و مرتد ہے، لاکھ نمازیں پڑھے لیکن ایسا آدمی مسلمان نہیں۔ جو اپنی کتابوں میں نبی کے علم کو چوپایوں اور پاگلوں سے تشبیہ دیتا، کیا وہ نبی کی توہین نہیں کر رہا؟ جبکہ نبی کی تعظیم بھی ضروریات دین سے ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، تعظیم نبی کا منکر ہے، ضروریات دین کا وہ منکر ہے۔ وقد اجمع العلماء على ان من شتمه او كذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امراته۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے، درر میں ہے، غرر میں ہے، بزاریہ میں ہے، فتاوی خیریہ میں ہے، کہ جس نے نبی کو گالی دی، جس نے نبی کی تکذیب کی، جس نے نبی کی توہین کی، جس نے نبی کی تنقید کی، وہ اسلام سے باہر ہو گیا، وہ مرتد ہے، اور اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی۔ اور جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان اور ملک الموت کے علم کو بڑھا دیا، وہ بھی نبی کی توہین کرنے والا ہے۔ ومن قال فقال اعلم منه صلی اللہ علیہ وسلم فحکمه حکم الساعة، جس نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے، تو وہ نبی کو گالی دینے والا ہے، اور اس کا وہی حکم ہے جو نبی کو گالی دینے والے کا حکم ہے۔ تم کہتے ہو تمام کلمات سے اتحاد ہونا چاہیے، جنہوں نے نبی کی توہین کی ان سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، جس نے نبی کے علم کا انکار کیا ان سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، جس نے نبی کے بعد بھی کسی نئے نبی کے آنے کو ممکن بتایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس سے ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جو ان سے اتحاد کی بات کر رہا ہے وہ اہل سنت کا مخلص نہیں ہے، اہل سنت کا چاہنے والا نہیں ہے، اہل سنت کا ہمدرد نہیں ہے، وہ مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت اور مبلغ سنت نہیں ہے، بلکہ مبلغ سنت کلیہ ہے، وہ علماء اور خبر کو ایک کر رہا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ہمارا اتحاد نہیں ہوگا۔ ہم ان سے اتحاد کرنے کے لیے تیار، ان سے ہمارا اتحاد ہو سکتا، ہم ایک اسٹیج پر اور ایک دسترخوان پر نظر آ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، جن کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہیں ان کتابوں کے مصنفین کے کافر و مرتد ہونے کا اعلان کرو، اور چوراہے پر رکھ کر ان کتابوں کو آگ لگا دو اور اپنے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کر لو۔ سب سے پہلے ان کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کی توہین بھی کرو اور ہمارے دسترخوان پر کھاتے ہوئے نظر آؤ۔ ہم نبی کے گستاخوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتے، ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، ان سے حضور شیر نیپال، زندہ باد۔ پوری زندگی حضور شیر نیپال نے بد مذہبوں کا اسی بنیاد پر رد کیا کہ یہ اتحاد کے قابل نہیں۔ اور یاد کیجئے کہ بد مذہبوں کا رد کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہر آدمی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ سے جس کو خصوصی توفیق ملی ہو وہی بد مذہبوں کا رد کر سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بد مذہبوں کا رد و ابطال کرنے کی وجہ سے جو محبوبیت اور مقبولیت ملتی ہے اس کا اندازہ آپ امام احمد رضا کی محبوبیت اور مقبولیت سے لگا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، لیکن آج دنیا کے جس حصے میں جائیے ہر جگہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھا جا رہا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ میں نے افریقہ کے کئی ملکوں کا دورہ کیا،
وسلم نے میں نے ریکارڈ کروایا، وہاں بھی میں نے دیکھا کہ مسئلہ کیا حضرت تو قدم آیا۔ نعرہ لگنا چاہیے، مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے ایک خاص بات ہم آپ کو بتا دیں، حیدرآباد میں ایک مکہ مسجد ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اس کے خطیب و امام تھے پیر سید محمد بغدادی خالدی رفائی قادری حیدرآبادی ثم مدنی، اتنی نسبتیں ہیں۔ مقامات خیر صفحہ 616 پر یہ روایت موجود ہے۔ جب مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی، پورے ہندوستان میں آگ لگ گئی، نبی کے علم کو چوپایا اور پاگلوں سے تشبیہ دی، ہندوستان کے مسلمان بے چین و بے قرار ہو گئے اور درجنوں کتابیں حفظ الایمان کے رب میں لکھی گئی۔ جب حفظ الایمان حیدرآباد پہنچی تو ایک آدمی مکہ مسجد کے خطیب و امام پیر سید محمد جیلانی خالدی کی بارگاہ میں اس کتاب کو پیش کیا اور کہا کہ حضور اس کتاب کا مطالعہ فرما لیں اور بتائیں کہ یہ کتاب اچھی ہے کہ بری ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا صفحہ 7 کھول کر پڑھا جہاں نبی کے علم کو چوپایا اور پاگلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس عبارت کو پڑھنے کے بعد بے چین و بے قرار ہو گئے اور برجستہ فرمایا کہ مولوی اشرف علی تھانوی نے نبی کے علم کو چوپایا اور پاگلوں سے تشبیہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کتاب سے پورے ایمان نہیں بلکہ پورے کفر۔ اور ایک دن انہوں نے دیکھ لیا کہ مولوی اشرف علی تھانوی حیدرآباد میں گئے ہوئے ہیں، مکہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو آپ کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ ان کو یوں ہی جانے دے، ممبر پر کھڑے ہوئے اشرف علی تھانوی کے خلاف زبردست تقریر فرمائی اور کہا حفظ الایمان کی یہ عبارت کفری ہے اور ایسی عبارت لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں۔ پورے حیدرآباد میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ مولوی قاسم نانوتوی کے بیٹے حافظ احمد ہیں اور مولانا انور اللہ شاہ فاروقی جو جامعہ نظامیہ کے بانی مبانی ہیں، ان کی مولوی قاسم سے بڑی دوستی تھی۔ مولوی قاسم کے بیٹے حافظ احمد کو اپنے مدرسے میں اہتمام کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ حافظ احمد نے اپنے گھر پر تمام علماء حیدرآباد کی میٹنگ رکھی، اس میں مولوی اشرف علی تھانوی بھی موجود تھے، قاسم نانوتوی کے بیٹے حافظ احمد تھے اور مکہ مسجد کے خطیب و امام پیر سید محمد جیلانی خالدی قادری نقشبندی بھی موجود تھے۔ اور علماء سے کہا گیا کہ حفظ الایمان کی عبارت پر آپ لوگ اپنی اپنی رائے ظاہر فرمائیں۔ جب پیر سید محمد جیلانی کھڑے ہوئے مولوی اشرف علی کے سامنے، انہوں نے حفظ الایمان کی کفری عبارت کی تردید فرمائی، اس کی قباحت کو بیان کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ ایسی عبارت لکھنے والا ہرگز مسلمان نہیں۔ رات کو سوتے ہیں نصیبہ بیدار ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، سرکار خوشی اور مسرت کا اظہار فرما رہے ہیں اور سرکار فرما رہے ہیں سید محمد جیلانی میں تم سے بہت خوش ہوں۔ سید محمد جیلانی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے کس عمل کی بنیاد پر آپ خوش ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا تم نے حفظ الایمان کی جو قباحت بیان کی ہے، اس کی کفری عبارت کی جو تردید کی ہے، اس بنیاد پر میں تم سے بہت خوش ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو میری بارگاہ سے تم کو عطا کیا جائے گا۔ پھر سید محمد خالدی نے کہا حضور میں تو صرف ایک ہی چیز مانگتا ہوں کہ میری جو زندگی بچی ہے مدینہ منورہ میں بسر ہو جائے اور جب میں مروں تو جنت البقیع میں مجھے دفن کر دیا جائے۔ رسول پاک نے فرمایا تمہاری درخواست قبول کی گئی، تمہاری تمنا پوری کی جائے گی۔ چند دنوں کے بعد اللہ نے غیب سے اسباب مہیا فرما دیے، وہ مدینہ شریف گئے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور جب انتقال ہوا تو جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے حفظ الایمان کی ایک عبارت کی تردید کی، رسول پاک کی بارگاہ میں اس کی مقبولیت اور محبوبیت کا یہ عالم ہے، امام
یہ شان ہے امام احمد رضا۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ اور یاد رکھیے امام احمد رضا اپنے دور کے اگر سب سے بڑے فقیہ تھے تو اپنے دور کے سب سے بڑے ولی بھی تھے۔ جو فقیہ ہوتا ہے وہ ولی بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس میں زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف کرنے والے امام احمد رضا اپنے دور کے اگر سب سے بڑے فقیہ تھے تو اپنے دور کے ولی کامل بھی تھے، اور اپنے دور کے ایسے مجدد تھے کہ چمچوں اور دلالوں نے آپ کو مجدد نہیں بنایا تھا، بلکہ آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد علماء حرمین طیبین نے برجستہ فرمایا واللہ یقول والحق یقول لو قیل فیہ انہ مجدد اعظم کر لکان فقر مصیبا۔ خدا کی قسم اگر ان کے بارے میں یہ اعلان کیا جائے کہ یہ اس دور میں مجدد ہے تو یہ بات 100% صحیح ہے۔ وہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ جہاں بڑے بڑے فقہا حیران اور پریشان ہو جاتے وہاں امام احمد رضا فیصلہ سناتے ہوئے نظر آتے تھے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں لاکھوں فتاوی تحریر فرمائی، 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ 10ویں صدی ہجری کے مجدد علامہ جلال الدین سیوطی کے بعد دنیا میں بڑے بڑے محقق اور بڑے بڑے مصنف پیدا ہوئے، لیکن امام احمد رضا کے ٹکر کا ایک بھی محقق اور مجدد پیدا نہیں ہوا۔ امام احمد رضا نے الگ الگ موضوعات پر 1000 سے زیادہ کتابیں تصنیف فرمائی۔ علامہ جلال الدین کے بعد پوری دنیا میں کوئی ایسا محقق نظر نہیں آتا جس نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور جہاں فقہا حیران ہو جاتے تھے وہاں امام احمد رضا اپنا فیصلہ سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ علاؤدین حضرتی نے در مختار میں ایک مسئلہ بیان کیا، تھوک سے بعض تحریروں کو مٹانا جائز ہے، مگر اللہ کے نام کو تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام۔ اور اس کے نیچے یہ حدیث نقل فرمائی القرآن احب الی اللہ من السماوات والارض ومن فیہن۔ قرآن اللہ کے نزدیک زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد یہ استدلال فرمایا ہے کہ قرآنی آیات کو بھی تھوک سے مٹانا ناجائز و حرام ہے۔ اس حدیث کو نقل فرما دیا، لیکن اسی حدیث کی روشنی میں اختلاف پیدا ہوا کہ جب قرآن زمین و آسمان اور جو بھی زمین و آسمان میں ہے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے تو قرآن افضل ہے کہ رسول اللہ افضل؟ یہ مسئلہ پیدا ہوا، بڑے بڑے علماء متحیر ہو گئے۔ کسی نے کہا قرآن افضل، کسی نے کہا رسول اللہ افضل۔ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے رد المحتار میں جب اس پر بحث فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ حدیث سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن افضل ہے، مگر مسئلہ اختلافی ہے۔ الاحوط الوقف، احتیاط اس میں ہے کہ توقف کیا جائے، سکوت اختیار کیا جائے۔ نہ میں یہ کہوں گا کہ قرآن افضل، نہ یہ کہوں گا کہ رسول اللہ افضل۔ میرا مسئلہ اس معاملے میں ثبوت ہے، لیکن قربان کریے امام احمد رضا کی صفحات پر امام احمد رضا نے جد المختار میں جب الاحوط الوقف پر حاشیہ تحریر فرمایا تو 2 جملوں میں اختلاف کو سمیٹ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا حاجۃ للوقف فإن المسألة واضحة الحكم عندي بتوفيق اللہ تعالی و تعیینہ۔ اس بندے کو چپ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ میرے اوپر بالکل واضح ہے۔ اگر قرآن سے مراد مصحف لیا جائے جو کاغذ اور روشنائی کا مجموعہ ہے تو وہ مخلوق ہے، اور رسول پاک تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، تو اس لحاظ سے رسول پاک افضل ہے، قرآن مفضول ہے۔ اور اگر قرآن سے مراد کلام الہی لیا جائے تو کلام الہی اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ہر صفت قدیر ہے، اور نبی مخلوق ہیں، حادث ہیں۔ کوئی بھی مخلوق اور کوئی بھی حادث کسی صفت قدیمہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو اس سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لحاظ سے قرآن افضل ہے، رسول پاک مفضول ہے، اور فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ جنہوں نے کہا قرآن افضل ان کی مراد کلام الہی ہے، صفت ہے، اور جنہوں نے کہا رسول اللہ افضل ان کی مراد قرآن سے مصحف ہے۔ اس لیے فقہا کے درمیان کوئی نہ اختلاف ہے نہ کوئی تعارض۔
یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت زندہ باد ان سے حضور شیر نیپال حضرت علامہ مفتی شمشاد احمد صاحب حضور شیر نیپال میں پوری زندگی فتاوے تحریر فرمائے، پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل ان کی بارگاہ میں آئے، لیکن امام احمد رضا کی کتابوں کو سامنے رکھ کر پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو حضور شیر نیپال نے حل فرما دیا۔ جب ان کے فتاووں کا آپ مطالعہ کریں گے، ان کی تحریروں کا جائزہ لیں گے، تو پتا چلے گا کہ ان کے فتوے پر فتویٰ دنیا کا عکس نظر آ رہا ہے، جو مفتی اس دور میں فتویٰ دنیا سے بے نیاز ہو کر فتویٰ دے گا، قدم قدم پر ٹھوکر کھائے گا، اور جو مفتی اپنے ہر فتوے کی بنیاد فتویٰ دنیا پر رکھ دے گا، وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوگا، آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ یہ شان حضور شیر نیپال کی، اور یاد رکھیے تعارض اور ٹکراؤ کو ختم کرنا کوئی آسان نہیں۔ جب حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے تو بڑے بڑے محدثین پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی حدیث پڑھانے والا استاد اگر قاعدے سے مطالعہ کر کے نہ جائے تو ہر بات میں تقریباً اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ میں تو بخاری شریف 2 گھنٹے پڑھاتا ہوں، اب یہاں سے تقریر کر کے جاؤں گا تو 2 گھنٹے مجھ کو پہلی والی 2 گھنٹے بخاری شریف پڑھانا۔ جب تعارض اور ٹکراؤ ہوتا ہے تو بڑے بڑے محدثین کا امتحان بھی ہو جاتا ہے۔ رسول پاک سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے لیکن ہم بستری اور دخول نہ۔ رسول پاک نے فرمایا جائز ہے۔ وہ صحابی چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ رسول پاک نے فرمایا ناجائز ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، لیکن جواب 2 طرح کا ارشاد ہو رہا ہے۔ پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں کہ مباشرت جائز ہے، اور دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز ہے۔ اب اس دور کا بڑا سے بڑا مفتی ہو تو کس پر فتوا دے گا؟ یہ حدیث کہتی ہے جائز، وہ حدیث کہتی ہے ناجائز۔ اگر اس کے مطابق فتوا دو تو اس کے خلاف ہوگا، اس کے مطابق فتوا دو تو اس کے خلاف ہوگا۔ اس مسئلے کو بڑے محدثین حل نہ کر سکے، لیکن جب امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں یہی سوال پیش کیا گیا کہ حضور آپ بتائیں کہ مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ ایک حدیث بتاتی ہے جائز، دوسری حدیث بتاتی ہے ناجائز، حدیث میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ نبی کی خدمت میں پہلے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ بوڑھے صحابی تھے۔ بوڑھوں میں قوت شہوانیہ نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کو مباشرت کی اجازت ملے گی تو بات جمع تک پہنچ جائے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضاء و کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے مصیبتوں سے بچانے کے لیے فرمایا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ تو حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے۔ اس ٹکراؤ اور تعارض کو کون ختم کر سکتا؟ ابھی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نعرے کی ضرورت نہیں ہے، درسگاہی تقریر ہے، چپ چاپ۔ فقیر ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ آدمی اپنے کسب اور محنت سے فقیر نہیں بن سکتا جب تک اللہ کی تائید و حمایت نہ ہو، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالی جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ حضور شیر نیپال دین کے عظیم فقیہ تھے، اللہ نے ان کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرمایا تھا، اس لیے اگر ان کے ساتھ کوئی شر کا ارادہ کرے گا تو وہ خائن و قاتل ہوگا، کیونکہ اللہ نے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، دین میں فقیہ بنا دیا ہے، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت ان کو زیر نہیں کر سکتی ہے۔ فقیہ کا پرچم ہمیشہ
शाबाश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदमी अपनी कोशिश और मेहनत से फकीर नहीं हो सकता। सुन लीजिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जिनकी उम्र बहुत कम थी, बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में भी ये हदीस मौजूद है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के वालिद हजरत अब्बास ने एक दिन कहा, बेटे तुम आज नबी के हुजरे में सो और रात भर के आमाल का जायजा लो कि नबी रात में क्या क्या करते हैं, तो मैं भी नबी की नकल में वो सारी इबादतें करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मेहमान हुए। नबी का घर कोई लंबा चौड़ा तो घर नहीं था, और नबी की ज़ौजा मोहतरमा हजरत मैमूना हजरत अब्बास की खाला थी, इसलिए पर्दे का भी कोई मसला नहीं था, और इनकी उम्र बहुत कम थी। नबी के घर मेहमान हुए, अपने खाला से कहा मैं आज की रात यहीं रहूंगा। छोटा सा मकान, नबी के घर में एक ही तकिया, उस तकिए पर बीच में सर रखकर अब्दुल्ला इब्न अब्बास सोते, और तकिया का जो किनारे वाला हिस्सा होता है लंबाई में, एक तरफ रसूल पाक सर रखकर सोते हैं और एक तरफ हजरत मैमूना सोती। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास तो जायजा लेने आए थे, उनको कहाँ नींद आने वाली है, आंख बंद करके लेटे हुए हैं। जब कुछ रात गुजरी, रसूल पाक चुपके से उठे, दरवाजा खोला और तहारत खाने में तशरीफ ले गए सिंजे के लिए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी चुपके से निकले। देखा हुजूर तहारत खाने में गए हुए हैं, कहा नबी निकलेंगे तो वजू बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्यों न पहले से मैं लोटे में पानी रख दूं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने लोटे में पानी रख दिया। नबी बाहर निकले, देखा पानी मौजूद है। नबी बहुत खुश हुए, पूछा किसने पानी रखा, तो हजरत मैमूना ने फरमाया कि छोटे बच्चे अब्बास ने रखा। दरियाए करम जोश मारने लगा। अल्लाह के नबी ने उनके सीने पर हाथ रखकर फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लिहुल किताब व फक़िहहु फ़िद्दीन। अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास को किताबुल्लाह का इल्म अता फरमा और दीन में फकीह बना दे। अल्लाह ने किताबुल्लाह का इतना इल्म अता फरमा दिया, इतना इल्म अता फरमा दिया कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं लौला अली यक़ाल बरीन लवजदतहु फिल कुरान, अगर मेरी उंगली की रस्सी गुम हो जाए तो मैं किताबुल्लाह में तलाश करूंगा कि मेरी रस्सी कहाँ है। और इतना बड़ा फकीह बनाया कि आप रासुल फुक़हा के लक़ब से, तर्जुमानुल फुक़हा के लक़ब से, हिब्रुल उम्मत के लक़ब से मशहूर हुए। ये किसका नतीजा था? नबी की दुआओं का नतीजा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जब जवानी के आलम में कदम रखते हैं, उमर इब्न खत्ताब की खिलाफत का दौर होता है, तो जहां बड़े बड़े सहाबा को बुलाकर हजरत उमर मशवरा करते, वही अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी अपनी कैबिनेट में बिल्कुल करीब बैठाते। बाज़ मुअम्मर सहाबा ने कहा कि आप अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हमारे साथ बैठाते हैं, इनके मिस्र तो हमारे भी बेटे हैं, उनको नहीं बैठाते हैं, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास को आप बैठाते हैं। हजरत उमर ने फरमाया उसकी एक वजह है। एक दिन हजरत उमर ने तमाम इतराज करने वाले बड़े बड़े सहाबा को, हजरत तलहा को, हजरत जुबैर को, उबैदा इब्न जर्राह को और बड़े बड़े सहाबा को बुलाया, और साथी में कहा आप लोग अपने जवान बेटों को भी लेते आए। वो भी आ गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को भी करीब बिठाया। कहा कि मेरे ज़हन में एक सवाल उभर रहा है, आप लोगों के सामने ये सवाल रखता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग जवाब देंगे। कुरान अज़ीम में ये सूरह मुबारका है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। इस सूरह मुबारका का मतलब क्या है? सहाबा ने ज़ाहिरी अल्फाज को देखकर ये फरमा दिया कि इसमें फतह की बशारत दी गई है। किसी ने कहा फतह मक्का की खुशखबरी दी गई है, किसी ने कहा कि ये बयान किया गया है कि जब तुम्हें फतह और नुसरत मिले और लोग जुग दर जुग इस्लाम में दाखिल हो तो तुम्हें तौबा करना चाहिए, अल्लाह की हम्द बयान करना चाहिए, अल्लाह की सना बयान करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। सबने अलग अलग बयान किया। हजरत उमर ने फरमाया अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस सूरह मुबारका का तुम क्या मतलब समझते हो? अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया मैं इस सूरह का ये मतलब समझता हूँ कि अल्लाह ने अपने हबीब को मौत की खबर दी है कि ऐ नबी जन्नत का फतह हो चुका है, लोग इस्लाम में जुर्म दर जुर्म दाखिल हो रहे हैं, तो अब तुम्हारी दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। एक खास मकसद के लिए दुनिया में तुमको भेजा गया था, अब मकसद पूरा हो चुका है, अब तुम अल्लाह की बारगाह में लौटकर आ जाओ। मैं समझता हूँ कि इस सूरह मुबारका में नबी को उनकी मौत की खबर दी गई
میں نے بھی سمجھا ہے. اور صحابہ سے فرمایا آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ میں عبداللہ بن عباس کو تو قریب رکھتا ہوں, جہاں آپ کا دماغ نہیں پہنچتا وہ عبداللہ بن عباس کا دماغ پہنچتا ہے. اس لیے کہ نبی نے دعا فرما دی اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین. تو عبداللہ بن عباس اپنے دور کے ممتاز فقیہ بھی بنے, اپنے دور کے سید المفسرین بھی بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقیہ بننا کوئی آسان کام نہیں. اللہ جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے وہی دین میں فقیہ بنتا ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اپنے دور کے عظیم فقیہ بھی تھے اور اپنے دور کے عظیم ولی بھی تھے. وہ اپنے دور کے مجدد تھے اور مکتوبات میں امام ربانی نے لکھا ہے جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے دور کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. اس لیے میں مانتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اپنے دور کے فقہا کے بھی سردار تھے اور اپنے دور کے ولیوں کے سردار. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی کہ تجدیدی کارناموں کو بیان کیا جائے تو بات طویل ہو جائے گی اور میرے پاس وقت نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے, باطنی کشش کی بنیاد پر اچانک آپ نے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے حجت الاسلام آپ سے پہلے بمبئی روانہ ہو چکے تھے اور پیچھے پیچھے اعلیٰ حضرت بمبئی پہنچے. ایک ہی جہاز میں جگہ مل گئی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مکہ مکرمہ پہنچے. اس سال مولوی خلیل احمد امبیڈوی بھی مکہ مکرمہ پہنچے ہوئے تھے اور یہ اللہ کی خاص حکمت تھی کہ باطنی کشش کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا. مولوی خلیل احمد امبیڈوی اور ان کی ٹیم نے شریف مکہ کے دربار میں 5 سوالات علم غیب سے متعلق بھیجے اور کہا آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں, اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ صحیح ہے تو آپ دلائل براہین کی روشنی میں میرے 5 سوالوں کا جواب دے دیجئے. شریف مکہ نے مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے عالم مولانا صالح کمال کو بلایا اور کہا یہ وہابیہ کی طرف سے سوالات آئے ہیں, 2 دن کے اندر ایک مکمل کتاب لکھ کر میری بارگاہ میں پیش کی جائے اور جواب اتنا پرفیکٹ ہونا چاہیے, اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ کہیں سے انگلی رکھنے کی گنجائش نہ ہو. وہ سوال نامہ لے کر مولانا صالح کمال اپنے گھر آئے اور الماری میں رکھ دیا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو اطلاع ملی کہ وہابیہ نے نبی کے علم غیب کو چیلنج کیا ہے, نبی کے علم پر سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے. انہوں نے 5 سوالات شریف مکہ کے دربار میں بھیجے ہیں. امام احمد رضا کی غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا کہ مکے میں احمد رضا موجود ہو اور نبی کے علم کو للکارا جائے اور احمد رضا کا قلم خاموش ہو. امام احمد رضا بھاگتے ہوئے مولانا صالح کمال کے گھر گئے. میلاد کی محفل چل رہی تھی. علماء نے آپ کا استقبال کیا, کہا حضور جب آ چکے ہیں تو تھوڑی دیر تقریر فرما دیں تاکہ میلاد اپنے اختتام کو پہنچ جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور عربی زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں علم غیب مصطفیٰ پر 2 گھنٹہ مسلسل اعلیٰ حضرت تقریر فرماتے رہے. اعلیٰ حضرت تقریر کر رہے ہیں, علماء مکہ جھوم رہے ہیں, مولانا صالح کمال جھوم رہے ہیں. جب تقریر ختم ہوئی الماری کھولا, پرچہ نکالا, کہا حضور جو آپ نے تقریر فرمائی ہے اسی کو تحریر جمع کر دیجئے, کتاب تیار ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے کہا علم غیب مصطفیٰ پر جب احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تحقیق اور تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا. کہا حضور اتنا موقع نہیں, 2 ہی دن میں شریف مکہ کے دربار میں کتاب پیش کرنی ہے. امام احمد رضا نے فرمایا 2 دن بہت ہے, چند گھنٹوں میں احمد رضا علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی عظیم الشان کتاب لکھ دے گا کہ صبح قیامت تک وہاں بھی اس کا جواب نہیں دے پائے. اعلیٰ حضرت پرچی لے کر گئے اپنی بیانگاہ پر اور اعلیٰ حضرت ہم لوگوں کی طرح کوئی بھجیا مولوی نہیں تھے, بہت عظیم مفتی تھے, مرجع فتویٰ مرجع تقویٰ, اپنے دور کے فقہا کے امام تھے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہر وقت علماء بیٹھے ہوتے, کوئی فقہ کی اجازت, کوئی حدیث کی اجازت, کوئی مسائل کی تحقیق, کوئی دعا تعویذ کے لیے. کب فرصت ملے کہ کتاب لکھے, اسی میں بخار آ گیا, بخار کی شدت میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے امام احمد رضا نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے اپنی خدا کا ذہانت پر بھروسہ کر کے کتاب لکھنا شروع کیا اور مجموعی طور پر 8.5 گھنٹے میں الدولۃ الرقیہ بالمادۃ الغیبیہ کے نام سے امام احمد رضا نے ایک ایسی شاندار کتاب لکھی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی, ابھی آدھی کتاب پڑھی
کہ شریف نے بقرہ نے فیصلہ سنا دیا اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون اللہ اپنے حبیب کو رات کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت جب کتاب لے کر انڈیا آئے کسی نے پوچھا حضور بغیر کسی کتاب کو دیکھے ہوئے صرف 8.5 گھنٹے میں کتاب و سنت کی روشنی میں عربی زبان میں آپ نے اتنی شاندار کے ساتھ کیسے تحریر فرمایا؟ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کہتے کہ یہ ہماری صلاحیت کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے دماغ کا کمال ہے، لیکن بزرگان دین یہ نہیں فرماتے۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہر کمال کو غوث پاک کی طرف منسوخ کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ سب میرے غوث پاک کا کام ہے۔ جب میں کتاب لکھ رہا تھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری پشت پر غوث پاک کی روحانیت سوار ہے، کیا میں اس پہ ہدایت کا حکم نہ دے رہا، شیر کو خطر میں ڈالتا نہیں کھلتا دے رہا، کتاب لکھ رہا تھا غوث پاک کی روحانیت رہنمائی کر رہی تھی۔ احمد رضا اس آیت کو بھی لکھو، اس حدیث کو بھی لکھو، اس دلیل کو بھی لکھو۔ غوث پاک فرماتے جا رہے تھے، احمد رضا کا قلم چلتا جا رہا تھا۔ الدولۃ المکیہ صرف میری تشریف نہیں ہے، غوث پاک کی زندہ کرامت ہے، اور جس طرح نبیوں کے معجزات کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح ولیوں کی کرامتوں کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کل بھی یہ کتاب لاجواب تھی، آج بھی یہ کتاب لاجواب ہے، اور صبح قیامت تک یہ کتاب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک کے اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ 2-3 باتیں اور جلدی جلدی سن لیجیے۔ کتاب کا نام ہے اکرام امام احمد رضا، اس کے مصنف حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ الرحمہ، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے روحانی فرزند بھی۔ جب اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ لے کر مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو حضرت مفتی برہان الحق صاحب اور ان کے والد حضرت مولانا عبدالسلام صاحب عید الاسلام صاحب یہ ان کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ مولانا عبدالسلام عید الاسلام جو حضور مفتی برہان الحق کے والد مکرم ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، دونوں باپ بیٹے بمبئی پہنچے اعلیٰ حضرت کے استقبال کرنے۔ چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام رہا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت باطنی کشش کی بنیاد پر فرماتے ہیں برہان میاں تیار ہو جاؤ، باندرا چلنا ہے، باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت جس شہر میں جاتے باطنی کشش کی بنیاد پر ولیوں کی خوشبو محسوس کر لیتے اور اس ولی کی بارگاہ میں پہنچ کر اکتساب فیض کرتے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بمبئی میں ایک جگہ باندرا ہے سمندر کے ساحل پر، وہاں ایک خانقاہ ہے، اس میں ایک مجذوب ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر چلے، ادھر اعلیٰ حضرت چلتے ہیں اور ادھر مجذوب صاحب بھی پہنچے ہوئے تھے، اپنے مریدین کو جمع کر کے فرماتے ہیں ایک بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے استقبال کی تیاری کرو۔ مجھے ان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے مجذوب صاحب کو خوشبو بھی قریب سے قریب تر محسوس ہو رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت خانقاہ میں پہنچے مجذوب صاحب حجرے میں تھے، مجذوب صاحب نے فرمایا بہت قریب سے خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے کہ عالم صاحب خانقاہ میں آ چکے ہیں، چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کریں۔ باہر نکلے، اعلیٰ حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی، سلام اور مصافحہ ہوا، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اعلیٰ حضرت کو لے کر اپنے حجرے میں گئے، تشریف فرما ہوئے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، مجذوب صاحب بیٹھے ہیں، مریدین معتقدین بیٹھے ہیں، مفتی برہان الحق ہیں، ان کے والد مفتی عبدالسلام ہیں، یہ سارے علماء اور فقہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور مجذوب صاحب کی ایک خاص عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں 3 چیزیں چائے، کافی، قہوہ ہمیشہ دستیاب رہتی تھی۔ جب علماء جاتے تو غور سے ان کے چہرے کو پڑھتے اور اس کے بعد متعین فرماتے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ چائے بھی حاضر ہے، کافی بھی حاضر ہے، قہوہ بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت بزرگوں کی بارگاہ کے اندر شراب سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے، مجھے تینوں پسند ہے، چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے۔ ایک ہی پیالی میں چائے ڈالی گئی، اسی میں کافی ڈالی گئی، اسی میں قہوہ ڈالا گیا اور اعلیٰ حضرت نے اس کو پی لیا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت سے گفتگو شروع ہوئی، بہت دیر تک دونوں بزرگوں میں گفتگو ہوتی رہی۔
لیکن جتنے حاضرین ہیں کسی کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. مفتی برہان الحق کا بیان ہے. بار بار میں نے کوشش کیا کہ ذرا یہ سمجھ جاؤ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے, کس مسئلے پہ بات ہو رہی ہے, کس زبان میں بات ہو رہی ہے, لیکن ایک لفظ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کہتا جانے کہ یہ دونوں بھلی کی زبان میں بات کر رہے ہیں. ہندی میں بات نہیں ہو رہی تھی, اردو میں بات نہیں ہو رہی تھی, عربی میں بات نہیں ہو رہی تھی, فارسی میں بات نہیں ہو رہی تھی. یہ ساری زبانیں میں سمجھتا ہوں. اللہ بھی جانتا ہے کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے, کس ٹاپک میں بات ہو رہی ہے, کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. جب گفتگو کمپلیٹ ہو گئی تو اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے. مسجد صاحب نے دروازے تک رخصت کیا. اعلیٰ حضرت آگے آگے جا رہے ہیں, مفتی برہان الحق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. آپ کے والد مفتی عبدالسلام نے اشارہ کیا, بیٹے بہت بڑے مشہور اور بزرگ ہیں, جاؤ اپنے لیے کچھ دعا کرا لو, کچھ نصیحت حاصل کرو. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, لیکن جب والد صاحب نے اشارہ کیا تو بھاگ کر حجرے میں گئے. کہا حضور میرے لیے بھی کوئی دعا فرما دیں, میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں. تو مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہو. کہا اگر مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو تو میری پہلی اور آخری نصیحت یہ ہے کہ ابھی جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہیں کے قدم بقدم چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت. آج جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرتے ہیں وہ اپنی خیر منائیں. بڑے بڑی خانقاہیں بک گئی, بڑے بڑے خطبہ آج گلیوں میں گھوم رہے ہیں, کوئی ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. بڑی بڑی درسگاہیں سنی پڑ گئی, لیکن آج جو مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن لے کر اٹھ رہا ہے پوری دنیا میں چھا جا رہا ہے. وہ تو شہر نیپال ہے, نیپال کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت فرمائی, مسلک اعلیٰ حضرت کے مشن کو عام کیا تو آج دنیا میں ان کا سکہ چل رہا ہے. اور نیپال کے کونے کونے سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دیوانے آگے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کا کچھ نہیں بگڑے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والے بک جائیں, اور مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید و حمایت تو اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے کر دی گئی. روایت سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امام اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے, رسول پاک نے ان کے پیدا ہونے کی خبر دی. لو کان العلم عند الثریا لناله رجل من ابناء فارس, اگر علم ثریا کی بلندی پر بھی ہوگا تو فارس کا رہنے والا وہاں سے اتار لائے گا, لوگوں میں تقسیم کر دے گا. ابن حجر اسقلانی, امام قسطلانی, امام بدر الدین عینی نے فرمایا قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی هذا الحدیث. اس حدیث میں رسول پاک نے کسی اور کی بشارت نہیں دی ہے, امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت. اور امام مالک ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے رسول پاک نے ان کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور عالم المدینہ کا خطاب عطا فرمایا. غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے کہ بڑے بڑے ولیوں نے اپنے اپنے دور میں غوث پاک کے پیدا ہونے کی بشارت دی, اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ بغداد میں اپنے ممبر سے اعلان کریں گے قدمی حاضری ہمارا قدم ہے بلے ولی کی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. اسی طرح امام احمد رضا بھی ہے. امام احمد رضا بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ گجرات کی سرزمین پر 170 سال پہلے ایک بہت بڑے ولی نے امام احمد رضا کے پیدا ہونے کی بشارت دی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان. کتاب کا نام نوٹ کر لیجئے, کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹیا واڑ. یہ کتاب پہلے فارسی زبان میں لکھی گئی, اس کے بعد گجراتی زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی, اس کے بعد اردو زبان میں. گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ, راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریہ شریف. کلاریہ شریف میں ان کی آج بھی عظیم الشان درگاہ موجود ہے, جہاں میلہ لگا رہتا ہے, زائرین کا ہنگامہ برپا رہتا ہے. پیر سید محمد صالح شیرازی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. یہ صرف پیر نہیں تھے, اپنے دور کے بہت عظیم محدث بھی تھے, بہت بڑے بزرگ بھی تھے, عابد شخص زندہ دار بھی تھے. اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر دن میں بخاری کا درس
رکھتے تھے اور رات کو جب مصلی پر کھڑے ہوتے تو پوری پوری رات اللہ کی عبادت و عبادت کا صرف کرتے تھے. لیکن درسگاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دے رہے تھے. بخاری پڑھاتے پڑھاتے اچانک ایک حدیث آئی اور آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک غیب جانتے ہیں. اس کے بعد علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش کرنے لگے. اچانک ان پر جذب کی کیفیت پاری ہوئی, چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے. چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں ہوئے, لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا. فرماتے ہیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ, الحمدللہ. طلبا نے کہا حضور ہم نے کچھ سمجھا نہیں, آپ تو بخاری کا درس دے رہے تھے, علم غیب پر حدیثیں پیش کر رہے تھے. اچانک چہرے کا رنگ متغیر ہوا اور آپ سر پکڑ کر بیٹھ گئے. چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں ہوئے اور پھر ہم نے دیکھا کہ چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھل گیا اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا, اچانک رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا اور مجھے خبر دی گئی کہ ابھی تو وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو, لیکن کچھ سالوں کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک باطل فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا انکار کرے گا. جب یہ خبر دی گئی بہت صدمہ پہنچا, بہت تکلیف پہنچی, سر پکڑ کر بیٹھ گیا, چہرے پر غم کے آثار نمایاں ہو گئے. لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دوسرا الہام آیا اور مجھے خبر دی گئی کہ جب یہ باطل فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا. ان کی رہنمائی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم کو پیدا فرمائے گا. اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں. طلبا نے کہا حضور بتا دیجئے وہ کون عالم ہوں گے. کہا جانے تو یہ رات و نیاز کی باتیں ہیں. طلبا نے کہا نہیں حضور بتا دیجئے. آپ کو بھی جلال آیا, کہا واقعی بتا دو. طلبا نے کہا بتا دیجئے. کہا واقعی بتا دو. طلبا نے کہا بتا دیجئے. کہا واقعی بتا دو. طلبا نے کہا بتا دیجئے. تو آپ نے فرمایا سن لو, ابھی تو وہاں بھی فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے, لیکن کچھ سالوں کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک باطل فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا انکار کرے گا. تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کی رہنمائی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا. امام احمد رضا پیدا ہوں گے اور ان کے باطل عقائد و نظریات کی تعریف میں آخری کیٹ. امام احمد رضا کے مسلک کی حمایت کرو کہ نہ کرو, امام احمد رضا کے مسلک کی تائید کرو کہ نہ کرو. بڑے بڑے ولیوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی تائید و حمایت فرما دی ہے, اس لیے یہ مسلک پورے آب و تاب کے ساتھ دنیا میں پہنچتا رہے گا. مسلک اعلیٰ حضرت کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں پروردگار عالم لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت پیدا فرماتا ہے, اور جو لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کی بغاوت کرتے ہیں, سورہ کلیت کو فروغ دیتے ہیں, وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہو گئے. اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو. چلتے چلتے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام سنا دو. مسلک اعلیٰ حضرت آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو. دین کے دشمنوں کے ساتھ نظر نہیں آنا چاہیے, ورنہ تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا, تمہارا ایمان اٹھ جائے گا. جو اللہ کے دوست ہیں ان سے دوستی کرو, جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے دشمنی کرو. ان کے ساتھ کسی قسم کا نہ ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے نہ تعلق ہو سکتا ہے. یہ ہمارا پیغام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا پیغام ہے. لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. اور یہی نبی کا بھی پیغام ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم بما لم تسمعوا أنتم وآباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. آخر زمانے میں کچھ جھوٹے اور مکار پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی باتیں کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا. تم ان سے دور رہنا, ان سے الگ رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو گمراہ کر دیں اور تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں. نبی نے یہ بھی فرمایا یہ نمازیں بہت پڑھیں گے, روزہ بہت رکھیں گے, قرآن کی تلاوت بہت کریں گے, اچھے اچھے کام بہت کریں گے. یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیق سمجھو گے, اپنے روزوں کو ان کے روزوں
समझोगे, अपने अमाल सालिहा को इनके अमाल के सामने हल्का समझोगे तो हक़िरून सलातकुम इंद सलातिही व सियामकुम इंद सियामिही व अमालकुम इंद अमालिही यतलून कुरान व ला युजाविज़ु तराक़ीही। कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलून मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या नमाज पढ़ने की वजह से मुसलमान होंगे, रोजा रखने की वजह से मुसलमान होंगे, कुरान की तिलावत करने की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं। यबलगून मिन अद्दीन कमा यबलगु अस्सहमु मिन अर्रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। सीमाहुम अत-तहलीक व मुशम्मिरिल वुज़ूर, इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पाजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे। ये अलामतें क्यों बयान की जा रही हैं, ये निशानियां क्यों बयान की जा रही हैं? ताकि इन्हीं अलामतों की बुनियाद पर इनको पहचानो और इनसे दूर रहो। जो अल्लाह का पैगाम है, रसूलुल्लाह का पैगाम है, वही इमाम अहमद रजा का पैगाम है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मरोगत कीजिए, गाज में चल जाए बेदिलों के दिन या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चाओं में मसूब हो जाओ, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, मिथले फारिस ज़ब्दे होनत में जिक्र आया के वलादत कीजिए और शिद्द ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। इसलिए मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। इमाम अहमद रजा के मसलक पर पूरी मजबूती के साथ कायम रहे, यही मसला दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अलविदा हो रहा हूँ। वाखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। राजन वास खान हुजूर मुफ्ती शमशाद साहब अल्लाह मिसबाही हौसली ने इल्म शख्सियत के ओर से पाक की तकरीब में इल्म खिताब फरमाया। हर तरफ से पज़ीराई होनी चाहिए और हकीकत में तकरीर ही ऐसी हुई है कि उससे शेर नेपाल में आए हुए उलमा फुक़हा किराम ने अच्छा तासुर पेश किया हुआ। इतनी बड़ी तादाद में मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत मुफ्ती साहब को आसानी के साथ जाने दिया जाए और पूरा काफिला न चला जाए। बस तो चंद लोग जो हजरत को क़यामत तक पहुंचा सकते हो। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत मुफ्ती शमशाद साहब का कि तशरीफ लाकर आपने बहुत इल्मी मालूमाती खिताब फरमाया है। न गोरे की जरूरत है न काले की जरूरत है, हमें अजमेर और बगदाद वाले की जरूरत है। सुभान अल्लाह। अरब अद-दौलतुल मक्किया को पढ़कर यही बोले हमें भी इस रिसाले की जरूरत है। कई ऐसी बातें उन्होंने पेश फरमाई हैं माशाअल्लाह के उलमा का तबका मचल रहा था। तशरीफ रखे बहुत शुरा किराम की फहरिस्त तवील है और आप हज़रात की हालत तो गैर बनी हुई है। जरा सा जायजा लीजिए अपने समाज का, बहुत ही यानी अफसोसनाक सूरत हाल है। लोग सो रहे हैं, उन्हें आप भगा देंगे तो इसका जवाब भी अलग से मिलेगा। कम अज कम जो लोग बेदार हैं वो तो बेदारी का मुजाहिरा करें और कभी कभी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद नहीं होगी तो कैसे बेदारी कायम रह सकेगी। मैं तमाम वाला माशाअल्लाह खुतबा इल्मा असातिज़ा का दिल से मशकूर ममनून हूँ। फतावा बरक़ात के लिए कई मरतबा कल भी ऐलान हुआ, आज भी ये इतना अहम गिफ्ट है, इतना कीमती तोहफा है। अगर आप पढ़ना नहीं जानते तो किताब घर पे तो रख सकते हैं, आप नहीं पढ़ेंगे आपके बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। वहाँ 1000 नेपाली और ये सिर्फ आप किताबें यहाँ हैं, लेकिन इसको भी लेकर आप नहीं जा रहे हैं। जरा सा गौर कीजिए, अपना जायजा लीजिए और मुमकिन हो तो इस किताब को तोहफा बरक़ातिया की सूरत में यहाँ से जरूर अपने घर को लेकर जाएं। इसमें हुजूर शेर नेपाल के लिखे हुए फतावे हैं सुभान अल्लाह और बड़ी मुश्किल और